اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. کسی بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ جائیں جو بہت ہی بڑے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اتنے کاؤنٹر اور اتنے ریکس اور اتنے پروڈکٹس نظر آتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. انسانی زندگی بھی اسی ڈپارٹمنٹل اسٹور جیسی ہے. خاص طور پہ مجھے جب نت نئے موضوعات پہ پریشانیوں والے سوال ملتے ہیں تو بعض دفعہ میں بھی ایسے کر کے میری کیفیت ہوتی ہے. اب آمنہ نے کہا ہے، اب مجھے یہ علم نہیں ہے کہ آمنہ کی عمر کتنی ہے. سوچ اور سوال کے بعد آپ ذرا ان کی عمر کا اندازہ کیجئے کتنی ہوگی، کتنی سمجھ اور کتنی عقل ہوگی. کہتی ہیں کہ سسرال میں سب سے میرا بڑا دشمن کون ہوگا اور مجھے اسے کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، کس سے دل کی بات کرنی چاہیے، کس سے نہیں کرنی چاہیے. کیا ان کی شادی ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے؟ اوکے، ان کی شادی ہونے والی ہے. تو عمر ان کے سوال سے جو میرا گیس ہے 22 سے 24 کے بیچ میں، اس سے بڑی نہیں ہے. اوکے، اس سے پیشتر کہ میں اس کا جواب دوں، ایک اور سوال ہے اور وہ کہتی ہیں، یہ ہے جی شمائلہ. سر جی، میرے سسرال میں میری نند نے قبضہ کیا ہوا ہے. میں بہت پریشان ہوں. 2 ماہ ہو گئے ہیں وہ ہمارے گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے اور جانے کا نام نہیں لے رہی. اس کو میں کیسے ہینڈل کروں؟ مسز علینا: سر جی مہربانی کر کے ایک ویڈیو بنائیے ان لڑکیوں کے لیے جن کے دیور گھر پر قبضہ کیے ہوئے ہیں. میرے دیور کی آمدنی زیادہ ہے، گھر کا کنٹرول باپ کے بعد اس کے پاس ہے. میرے میاں کا آمدنی یا قبضہ کم ہے، میرے میاں کی عزت بھی کم ہے. ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے دیور کی کہیں مجھ پر بری نظر نہ ہو. استغفر اللہ. اوکے، ویسے تو میرا خیال ہے پہلے یہ نیچے والے سوالوں کو پہلے لے لیتے. شمائلہ بیٹا، پہلے تو اپنا علاج کروائیے. اب میں سیدھا یہ نہیں کہنا چاہتا کہ دماغ کا علاج کرائیے، اپنی سوچ کا. جس گھر میں آپ گئے ہو، آپ کو چند ماہ ہوئے ہیں، 2 ماہ آپ نے لکھا ہے، نہیں 2 ماہ سے ان کی نند وہاں آئی ہوئی ہیں. اللہ جانے وہ بیچاری پریشان ہو کے آئی ہے، میاں سے لڑ کے آئی ہے یا محبت سے آئی ہے. اتنا لمبا عرصہ نارمل نہیں ہوتا. پر وہ آئی کہاں ہے؟ کیا کسی ہوٹل میں آئی ہے؟ کیا کسی محلے والے کے گھر آئی؟ وہ اپنے گھر آئی ہے. یہ گھر آپ کا تو تھا ہی نہیں، آپ کو تو اب بنا ہے. سو نند اپنے گھر آئی ہے، پر اب وہ مہمان کے طور پہ آئی ہے. اب اس گھر میں آپ ہو اور آپ کا اختیار اقتدار تب ہوگا اگر آپ اپنی نندوں کو کھلے دل سے، کھلے ہاتھوں سے، کھلے بازوں سے ان کا استقبال کرو گے، ان کو اچھا کھلاؤ گے، ان کے آنے پہ خوش ہوگے. ایون اپنا بستر دینا پڑے تو دو گے، اپنی رضائی دینی پڑی تو دو گے، اپنا کمبل دینا اگر، اور اس میں اگر تو ہے ہی نہیں ہے، آپ نے وہاں جینا ہے تو آپ کو گھر کا بڑا بننا ہوگا. گھر کا بڑا بڑے دل سے بنتے ہیں، بڑے رویے سے بنتے ہیں، بڑے ظرف سے بنتے ہیں. یہ جو نامناسب لفظ آپ نے بولا ہے یہ دوبارہ آپ نے کبھی نہیں بولنا. بیٹیوں نے کیا اپنے گھروں پہ قبضہ کرنا؟ بیٹیاں کہاں قبضہ کر پاتی ہیں؟ ان پہ، دلوں پہ، ان کے جسم پہ، ان کی روح پہ کسی اور کے قبضے ہوتے ہیں. اور جب اپنے گھروں میں وہ آتی ہیں روتی بلبلاتی، پتہ نہیں کتنی پریشانیوں سے آتی ہیں. کچھ پریشانیاں وہ اپنی ماں کو بھی نہیں بتا پاتی. پر بھابھی اچھی ہو تو بھابھی ان کی نبض پہ ہاتھ رکھتی ہے اور ان سے پوچھ لیتی ہیں، پھر اپنے میاں کی مدد سے ان کے مسئلے کو حل کرتی ہیں. اوکے جی. اور یہ جو دیور والا مسئلہ، میرے بچے گھروں میں گھر چلتے ہیں ظاہر مالی معاملہ سے. اگر آپ کے میاں کی پڑھائی کم ہے یا کمزور ہیں کمانے میں اور دیور، تو پھر اس پہ جیلسی کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ایڈمٹ کرے، جیٹھ کمائے یا دیور کمائے، اگر وہ زیادہ کماتا ہے گھر پہ لگاتا ہے تو اس لیے ان کی عزت کم نہ کریں کہ وہ دیور ہے. بیٹوں کی طرح ہے،
اور بغیر کسی وجہ کے کسی کے کہنے سننے پہ کبھی جب آپ لوگ رشتہ دیکھ رہے تھے تو بھی آپ کی آنکھیں کھلی تھیں، اللہ نے اتنی عقل تو دی ہوئی ہے، تب اس کی نظر بری ہوتی تو آپ پہچان جاتے. تو صرف اپنی بات کو وزن دینے کے لیے کبھی دوسروں کی کریکٹر اسیسینیشن ثبوت کے بنا تو کبھی نہیں کرنی چاہیے. اچھا جی، اب آتے ہیں کہ جو آمنہ والا سوال تھا کہ میرے سسرال میں میرا کون سب سے بڑا دشمن. تو میرے بچے اس خاندان میں جہاں آپ جانے والے ہو، آپ کا ایک نہیں 5 دشمن ہوں گے. لکھ لیں. پہلا دشمن جو سب سے بڑا ہے وہ آپ کی زبان ہے. دوسرا دشمن جو وہاں آپ کے سسرال میں وہ آپ کا برا رویہ ہوگا. تیسرا دشمن وہ آپ کی چھوٹے بڑے کی بد لحاظی ہوگی. آپ جب آپے میں نہیں رہتے اور اپنے آپ کو اس جگہ فٹ نہیں کرتے، اور پدرم سلطان بود کہ میں سلطان کی بیٹی ہوں. چوتھا سب سے بڑا دشمن اگر ہم اس کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں تو اگر آپ اپنی باپ کو اور اپنے بھائی کی آمدن اور ان کی گاڑیاں اور ان کا گھر اس کو نہیں بھولتے اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، تو یہ آپ کا چوتھا بڑا دشمن ہوتا ہے. لمبی زبان، آپ کا برا رویہ، آپ کے خاندان کا بار بار تذکرہ، اور چھوٹے بڑے کی جو بد لحاظی ہے. یہ 4 تو میجر دشمن ہیں. اور اگر آپ نے اپنے میاں کو جاتے ہی ان کے ماں باپ سے توڑنے اور اپنے پلو سے باندھنے اور ہر لمحے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تو یہ آپ کا 5واں بڑا دشمن ہوگا. دشمن سب آپ کے پاس ہے، آپ کی جیب میں ہے، آپ کے پرس میں ہے، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے دل میں، آپ کے لفظوں میں، آپ کے طرز عمل میں، اس سوچ میں جو اس گھر سے لے کے جا رہے ہو. کبھی بھی یہ پیپر دینے جاتے ہیں تو خالی دے کے نہیں آتے. اچھا، پیپروں میں آپ کبھی اس ممتحن پہ، سپرنٹینڈنٹ سے یا ڈپٹی پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جو جینون پیپر ہے نمبر اسی پہ ملنے ہیں، جو آپ لکھو گے، جو آپ کرو گے. اب یہ 4 چیزیں 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی خانگی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. لوگ کہتے ہیں، لوگیاں کہتی ہیں کہ شاید ساس سب سے بڑی دشمن ہے. بیٹا وہ تو آپ کو بیاہ کے لے کے جا رہی ہے، اس نے اتنی ساری لڑکیوں میں سے آپ کو چنا. اب آپ اس کی دشمن بن جاؤ گے جاتے ہی، اور اس کے گھر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرو گے. اس کے کچن پہ، کچن میں جتنی وہ لے جائے اتنا چلے جائے، گھر کے جتنے کام آپ کو دے اتنے لے لیجئے. کسی جگہ رزسٹ مت کیجئے اور اپنی ساس کی نہ کوئی غلطی نکالیے نہ اپنے میاں کو بتائیے. سیم از دا کیس ود نند. سب سے زیادہ خوش شادیوں پہ نندیں ہوتی ہیں، پر جب آپ ان کو مس ہینڈل کرتے ہو تو اس کے بعد پھر یہ دشمنی شروع ہو جاتی ہے. ایک اور اسی گھر میں بھابیاں جو بڑے بھائی کی بیویاں ہوتی ہیں، ان کو جتنی عزت دے سکیں شروع میں، ایون سوٹوں کے معاملے میں کبھی کنجوسی نہ کریں. وہ جو بھائی کو، بڑے بھائی کو دینا ہوتا ہے اس کو چادروں پہ نہ رکھائیں، سوٹ دیں، کوئی روز اچھی سی چیز دیں. ایون میں تو اس حق میں بھی ہوں کہ بھابھی کو بھی بالکل بیٹیوں کی طرح اس گھر کی کو بہت اچھا تحفہ دیں. یہ آپ کا ایک اس دل میں اسپیس بھی بن جائے گی. ان سے رابطہ ہوگا تو آپ کے لیے دقتیں کم ہوں گی، ورنہ یہ دقت آپ کو بے سکون کرتی ہے. اور اسماعیل صاحب نے کہا کہ سر میں نے سکون منگوایا تھا اور برین بوسٹر بھی منگوایا تھا. برین بوسٹر بہت ٹیسٹی ہے. یہ میں دودھ کے ساتھ پہلے 1 دفعہ لیتا تھا، میں 2 دفعہ لیتا ہوں. بلکہ میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ 14 سال کا ہے، وہ بھی بڑے شوق سے، پہلے تو وہ چھپ چھپ کے لیتا تھا، اب میں نے اسے اجازت دے دی ہے تو اب وہ آرام سے لے لیتا ہے. تو برین بوسٹر تو بہت ٹیسٹی ہے، اور میں صبح صبح اس کو لے کے، مجھے ناشتے کی بھی بعض دفعہ حاجت نہیں رہتی، لیکن جو ہے سکون، اس کو لیتے ہوئے مجھے تھوڑی دقت ہوتی ہے. تو میں بعض دفعہ شربت میں نہیں ڈالتا، پانی میں ڈال کے پینے کی کوشش کرتا ہوں، مجھ سے نہیں پیا جاتا. تو خواتین حضرات برائے کرم ایک تو یہ دیکھ لیں، یہ برین بوسٹر ہے. یہ اپنے کائنات ہرب سے جب بھی منگوانا تو اس کو دودھ کے ساتھ، یعنی 1 چمچ اس کا لے کے ساتھ دودھ کے 2 گھونٹ لے دیں، آدھا کپ پی لیں، تو اس کو ذرا اندر رکھیں تاکہ اس کا مزہ آپ کے ہونٹوں کو بھی محسوس ہو.
پر یہ آپ کے دل و دماغ کو بوسٹ کرتا ہے، نیند کو ٹھیک کرتا ہے، دل کو واپس خوشی دیتا ہے۔ سکون اس وقت میرے پاس ہے نہیں ہے، سکون کے شربت کو پانی میں آدھے گلاس میں گھول کے اس کا آپ نے سپ لینا ہے، ساتھ وہ پیسٹ کھانا ہے، اور پیسٹ کو پھر منہ میں آپ نے گھولنا ہے۔ یہ بہت ہی شاندار پیسٹ ہے، پر آپ کے جو دماغ کی خشکی ہے وہ بھی کم کر دیتا ہے، پھر آپ کو جو بے سکونی ہے وہ کم کر دیتا ہے۔ یہ دونوں بڑی مزے کی چیزیں، اور آپ بھی ان کو بلائیے، آزمائیے۔ 0341 65 78626۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔